میں مورنگا یوز کر رہی ہوں. مجھے اس کے استعمال کے بعد سر میں درد ہوتا ہے اور معدے میں درد ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل مورنگا کے پتوں کے اندر دو ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جن کو فائٹیٹس بولتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیننز. یہ دونوں اجزاء آپ کے پیٹ کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں. آپ کے معدے میں پین بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. گیسٹرک پین ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ اصل میں اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو ایسی کوئی گیسٹرک سینسٹیویٹیز ہیں تو پھر آپ کو کم ڈوز میں لینا چاہیے یا پھر بالکل چھوڑ دینا چاہیے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ جب آپ مورنگا پاؤڈر لیتی ہیں یا کیپسول جس فارم میں بھی آپ لے رہی ہیں تو اس کے بعد آپ کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مورنگا سے ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے، یعنی آپ کا بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے. اس لیے جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول نارمل ہے یا عموماً کم رہتا ہے تو ایسے لوگوں کو یہ سائیڈ افیکٹ زیادہ آتا ہے. ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے آپ کو ہیڈ ایک ہوتا ہے، یعنی بلڈ شوگر لیول جیسے ڈاؤن ہوتا ہے تو نارملی بھی آپ کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مورنگا کے بعد بھی کچھ لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے. اس کی اصل وجہ لو بلڈ شوگر لیول ہے. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج کا شو اس حوالے سے اہم ہے کہ بالآخر میں آپ کی ایک کافی پرانی فرمائش پہ وہ سلسلہ جاری کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر میں آپ کے پوچھے گئے میڈیکل سوالات کے جوابات دوں گا. تو آپ جس قسم کے سوالات پوچھ سکتے ہیں میں ان کی نوعیت آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے مجھے یوٹیوب کی پالیسی کا احترام کرنا ہوگا. مجھے ایسے جوابات دینے سے گریز کرنا ہوگا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہوتی ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات ہیں، وہ کس ٹائپ کے سوالات ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مثلاً آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ علامات آ رہی ہیں، ممکنہ طور پر مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ ظاہر ہے اس کے بارے میں لکھیں گے. اس کے لیے کون سا نیچرل سپلیمنٹ موجود ہے اور مجھے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے روزمرہ زندگی میں کون سی تبدیلیاں لانی چاہیے. مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ ظاہر مسئلے کے بارے میں پہلے تفصیل سے لکھیں گے. جتنا آپ لکھ سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا تاکہ مجھے پوزیشن کلیئر ہو جائے. آپ کا جو کویسچن ہے وہ بہت زیادہ شارٹ بھی نہ ہو، بہت زیادہ لانگ بھی نہ ہو کہ پڑھنے میں اس کو دقت ہو مجھے. تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے لیے کون سا ممکنہ ٹریٹمنٹ آپشن ہو سکتا ہے، آپ مجھے اس بارے میں گائیڈ کریں. میں یہ دوائی استعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیا یہ میرے لیے درست ہے؟ میں فلاں دوائی لے رہا ہوں، لے رہی ہوں، جس کے بعد مجھے یہ سائیڈ ایفیکٹس آئے ہیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آج کل یہ تکلیف درپیش ہے، مجھے کون سا ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ آپ کون سا ٹیسٹ میرے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اس پہ بھی میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں. مجھے یہ پرابلم ہے، اس کے بارے میں جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جاننا چاہیں کہ مجھے اپنے ڈاکٹر نے یہ بتایا، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. اچھا، ایک چیز کا خیال ضرور رکھیے کہ میں یہاں پہ اپنے شو کے اندر بیٹھ کے آپ کو پرسکرپشن نہیں لکھ کے دے سکتا. یہ یوٹیوب کی پالیسی کی خلاف ورزی میں آئے گا. ہاں، تھوڑا بہت میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں. میں بہت زیادہ تفصیل سے بھی ان چیزوں پہ تبصرہ کر سکتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یوٹیوب کا الگورتھم ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر چینل پہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے. تو میں بنیادی چیزوں سے آپ کو آگاہ کر دیا کروں گا، آپ کو جو ایشوز ہیں. باقی آپ نے اپنے معالج سے رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنے مسائل حل کرنے ہوں گے. تو دراصل میری اس ڈسکشن سے آپ کو آسانی ہو جائے گی، آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے. اور ہاں، کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ میرے جواب سے ہی حل ہو جائیں گے. لیکن ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ میری اس ڈسکشن کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور وہ ینگ ڈاکٹرز جو میرا یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان کو بھی سیکھنے کا موقع ضرور اس کے اندر ملے گا. میں میڈیکل سائنسز پڑھاتا ہوں، اور ظاہر ہے سیکھنے کا عمل پوری زندگی جاری رہتا ہے، ہم بھی سیکھتے ہیں. اور جو رک جاتا ہے دراصل اس کا نالج سٹاپ ہو جاتا ہے اور اس سے لوگوں کو فیض نہیں پہنچتا، اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے لوگوں کو فائدہ ہو تو آپ ہمیشہ سیکھتے رہیے، اس عمل کو جاری رکھیے. ایک اور چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب میں جواب دے رہا ہوں تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ میں ایک بڑے لمبے چوڑے ڈسٹینس سے بیٹھ کے آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، تو آپ نے اس کو ایک میڈیکل ایڈوائس کے طور پہ لینا ہے. باقی جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ آپ پراپر چیک اپ کرائیں گے اس کے لیے، اور اپنے نالج سے اس کی ڈسکشن کریں گے. تو کامنٹ سیکشن میں اپنا کویسچن آپ پوچھ سکتے ہیں، تھوڑا سا اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا. باقی اکثر کامنٹ سیکشن میں ایسے کویسچنز پڑے ہوتے ہیں جو کہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو اس میں سے میں کوئی ایک کویسچن چوز کر کے
جواب دے دیا کروں گا تو وہ باقی کے لیے بھی ہو جائے گا. تو اس چیز کو بھی مائنڈ نہ کیجیے گا، اس پہ خفا نہیں ہوا کریں. اگر آپ کویسچن اپنا انگلش میں ٹائپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے تو آپ ایون اردو میں بھی یہ کویسچن پوچھ سکتے ہیں. لیکن آپ کے کویسچن میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ جب کویسچن کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے یا ایسا کویسچن ہوتا ہے جس کے کا کوئی مطلب ہی نہیں نکل پا رہا ہوتا، تو ایسے کویسچنس کو آنسر کرنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے آپ بالکل واضح انداز میں پوچھیے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ بہت ہی کلیئر ورڈز کا استعمال کریں گے، اپنا سینیریو بہت اچھے طریقے سے بیان کریں گے تو جواب دینے میں مجھے آسانی ہوگی. جیسے آج میں نے ایک کویسچن اسکرین پہ شو کیا، میں آپ کو کویسچن اس طرح اسکرین پہ بھی شو کر سکتا ہوں. آپ اگر چاہیں تو میں آپ کا نام بھی شو کر سکتا ہوں. اگر آپ اپنا نام نہیں شو کرنا چاہتے تو بھی مجھے بتا دیجیے، آپ کی سجیشنز مجھے درکار ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا نام ڈسپلے کیا جائے، تو ایتھیکلی میں باؤنڈ ہوں، مجھے اس کا نام شو نہیں کرنا چاہیے پھر. تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے میری طرف سے، اور امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے. ضرور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.